ان کے نام سے، کوئی بہت بڑے ڈکیت ہوں تو ان کے نام سے، کوئی بہت بڑے نیتا ہوں، مگر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پتہ نہیں کہاں کون سے کھیت میں اللہ تعالیٰ گلاب کا پودا اگا دے۔ تمہاری اس بستی کا نام جو جڑتا ہے، آج اشتہاروں میں آپ دیکھیے پورے ہندوستان میں یہ بھائی لوگ جو ایک سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، ورک کر رہے ہیں، ان پہ دیکھیے موبائلوں میں تو جن کا نام خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا ناظم رضا جو آتا ہے وہ اسی بستی کے ہیں۔ اس بستی کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے مگر نام ضرور سنا ہے۔ تو یہ خوش قسمتی اگر تمہاری بستی کا نام جڑا تو اللہ اور رسول کا ذکر کرنے والا، پیغام دینے والا اس کے نام سے جڑا ہے۔ بولو یہ خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ پتہ نہیں کون ابھی چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا مگر پتہ نہیں کون مفتی بنے، کون عالم بنے، کون مقرر بنے، کون شاعر بنے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور انشاءاللہ کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ ایصال ثواب کے لیے ہے تو اسی کے تعلق سے کچھ آج بولنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ 3 سانسوں میں نے یہ آیت پڑھی۔ یہ قرآن کی آیت تو ہے ہی ہے مگر مردے کو مٹی دینے کی صورت بھی یہی ہے۔ کتنی مٹھی مٹی دی جاتی ہے جب دفن کے؟ 3۔ آپ کو ہو سکتا ہے بہت ساروں کو معلوم ہو، کچھ کو معلوم بھی نہیں۔ ایسی چیزیں انسان یاد نہیں کرتا۔ پھوکٹ کا مفتی بنتا، پھوکٹ کا بالکل فری مفتی، چوراہے پہ کھڑے ہو کے کتنی برائی کرا لو، چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے ایسی ایسی باتیں نکالے کہ مت پوچھو۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو دفنانا ہے، قبر میں چلا گیا، اب مٹی دینا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے جناب والا، ایک مٹھی مٹی اٹھائے اور پڑھ لے منہا خلقناکم، ڈال دے، دوسری مٹھی مٹی اٹھائے اور اٹھانے کے بعد پھر پڑھے وفیہا نعیدکم، یہ بھی اٹھا کر کے ڈال دے۔ تیسری مرتبہ مٹی اٹھائے تو پڑھے وفیہا نعیدکم ہو گئی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اٹھا کر کے ڈال دے۔ تو یہ مردے کو مٹی دینے کی دعا یاد ہو گئی۔ اب پتہ چل گیا، بولو یاد کرو گے یا خالی ایسے ہی موبائلوں میں شارٹ آ رہے ہیں تو کئی گھنٹے اسی میں گزار دیتا، کبھی ناچ آ رہا تو کبھی گانا آ رہا تو کبھی اچھی بات ہے کبھی بری بات ہے، گھنٹوں اسی میں گزارتا ہے۔ 50 سال کی عمر ہو گئی، ویسے نعرہ لگائے گا، سارے کام کرے گا، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، زمین جوت لیتا ہے، کھیتی کاٹ لیتا ہے، سارے کام کر لیتا ہے، مگر ابا اماں کو مٹی دینے کی دعا اب تک یاد نہ۔ یہ اس قوم کے علم کا عالم، مٹی دینے کی دعا نہیں،
قاری وسیم، اچھا نام نہیں لوں گا کیونکہ چینل والے کیچ کریں، قاری صاحب تھے، مجھے بہت چاہتے تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بولے میں سید صاحب سے نماز جنازہ پڑھاؤں، گرمی کا موسم، میں بھی پہنچ گیا، لوگوں نے نام سنا تو بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، میں نے نماز جنازہ پڑھا دی، اور پڑھانے کے بعد میں آم کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا ابھی مٹی دوں گا، پہلے لوگ تھوڑے ہلکے ہو جائیں، جب لوگ ہلکے ہو گئے میں مٹی دینے چلا تو میرے آگے ایک شخص آ گیا، اس نے آستین چڑھائی اور چڑھانے کے بعد اس نے مٹی اٹھائی اور 2-3 منٹ پڑھتا رہا اور ہلتا رہا، مٹی ہاتھ میں 2-3 منٹ پڑھتا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں یا اللہ اتنی لمبی تو دعا ہے نہیں، اس نے کیا چھیڑ دیا، یہ کون سی دعا پڑھ رہا، اب اسے کیا پتا حضرت میرے ہی پیچھے ہے، اب وہ 2-3 منٹ پڑھتا جا رہے اور ماریا پھونک پھراٹے سے اور پھر اٹھا کے ڈال دی، میں بھی کھڑا ہی رہا، پھر دوبارہ پھر اٹھائی، پھر 2-3 عجیب 5-7 منٹ میں مٹی دیا، میں نے جلدی سے اٹھائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور انہیں پکڑ لیا، میں نے کہا ادھر آؤ مٹی دینے کی دعا سناؤ، میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ، تو وہ پیچھے صف میں تھے، نمازی بہت زیادہ تھے، مجھے دیکھ نہیں پائے تھے میں کون ہوں، تو بولے آپ کون ہو، اب بتانا پڑا، میں نے کہا جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے وہی حضرت، کہیں کہیں بتانا پڑتا نا، میں نے کہا میں وہ، اچھا صافے میں بھی نہیں تھا، میں جبے میں بھی نہیں، ایسے ہی پہنچ گیا، کہا میں وہی ہوں، اب تو اسے پسینہ آ گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ، کہنے لگا حضور وہ مجھے پوری یاد نہیں ہوئی، ابھی آدھی یاد ہے، آدھی، میں نے کہا تیری آدھی 5-7 منٹ میں ہوئی ہے، تو دھوکہ کسے دے رہا ہے، کسے دھوکہ دے رہا ہے، میں نے کہا تیری 5-7 منٹ میں آدھی ہوئی ہے، میں نے کہا چل آدھی سنا، کم سے کم آدھی تو سنا، تو دیکھو تو کتنی لمبی لیے پھر رہا، تو سر کھجا کے بولا حضرت وہ بھی کچی ہے، کتنے بہانے بنا رہا ہے یہ مسلمان، کتنے بہانے بنا رہا ہے یہ انسان، ویسے باتیں بڑی بڑی کرے گا، غداری اتنی کرے گا، ایک دوسرے سے حسد رکھے گا، جلن رکھے گا، مخالفت کرے گا، کوئی کام کر رہا ہے، کسی کے گھر پروگرام ہوتا ہے، پولیس کو فون کر دے گا، کوئی کاروبار ہو، گنڈے جادو تعویذ کرا لے گا، کسی کی کوئی پریشانی ہو تو اس میں اور پن لگا دے گا، اگر گرتا ہوگا ٹھوکر مار دے گا، انسانیت ختم ہو گئی ہے، میرے نبی نے 40 سال تک انسانیت کا پاٹ پڑھایا تھا، انسانیت کا سبق پڑھایا تھا، ارے تمہیں معلوم ہے نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، میرے نبی جب بھی نبی تھے دنیا پہ پیدا ہوئے تب بھی نبی تھے، مگر 12 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، نبی نے اعلان نہیں کیا اے لوگوں میں نبی ہوں، خدا ایک ہے، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، یہ اعلان نہیں کیا، 40 سال تک انہی لوگوں میں کھاتے رہے، انہی لوگوں میں پیتے رہے، انہی لوگوں میں رہتے رہے، انہی لوگوں میں تجارت کرتے رہے، 40 سال تک میرے نبی نے ان لوگوں کو اخلاق کا پاٹ پڑھایا تھا، سارے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہماری ماں جس نے دودھ پلایا ہے وہ جھوٹ بول سکتی ہے مگر محمد عربی جھوٹ نہیں بول سکتی، بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، 40 سال کے بعد اب نبی نے اعلان کیا تھا، پہلے نبی نے انسانیت کا پاٹ پڑھایا تھا، کیا پڑھایا تھا بولو، اپنے اندر ہے انسانیت، کسے دھوکہ دے رہا ہے انسانیت، بڑے بڑے مینڈے، بڑی بڑی چکروٹ، تمہارے کھیت ہوں گے، زمین ہوں گے، آدھی اس نے مینڈ کاٹ لی، آدھی اس نے کاٹ لی، اتنی پتلی چھوڑی ہے دل میں جگہ، حج کریے حاجی جی ہو گئے،
نماز پڑھی ہے، نمازی جی ہو گئے. کھیت اس آدمی نے اپنی مینڈ پہ لگایا، اس نے مینڈ ادھر دھکیا دی، کھیت پیڑ اس کے کھیت میں آ گئے. اب جھگڑا. اللہ برکت فرمائے. کیا ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب جھگڑا ہو گیا. دل میں جگہ کرو، دل میں محبت لاؤ، حسد کی نہ بغاوت نکال کے پھینک دو تاکہ پتہ چل جائے انسانیت کیا چیز ہوتی ہے. پیارے ذرا سنو، بڑی بڑی باتیں سننے والوں، ایک محدث کا بیان سنو. چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا مت جانو اور چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوٹا مت جانو. یہ قرآن میں آیا، مگر محدث کا بیان سنو. ایک محدث صاحب تھے، ان کے ایک مرید تھے. ایک دن کہنے لگے سرکار اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ اتفاق سے ان کا انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد مرید روتا گھومتا تھا، قبر پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا پیر و مرشد کی قبر میں بہت سارے پھول ہیں، جنت کی کیاری بنا دیا اور وہ آرام کر رہے ہیں. مرید نے پوچھ لیا، خادم نے پوچھ لیا، سرکار ذرا اتنا بتا دو آپ نے کون سا ایسا کام کیا کہ آپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا؟ وہ بہت بڑے نمازی بھی تھے، بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے، بہت بڑے عالم تھے جن کا نام امام غزالی آتا ہے، بہت بڑے متقی پرہیزگار ہے. آج کے دور میں اگر کوئی صوفی ہو، جب تک ان کی کتاب نہ پڑھے مکمل صوفی ہو ہی نہیں سکتا. مگر سنو پیارے، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے تہجد کی نماز پڑھی، میں نے اتنے روزے رکھے، اتنی نماز پڑھی، بلکہ انہوں نے کیا جواب دیا سنو. کہا بیٹا معاملہ ایسا یاد کرو، یاد کرو. ایک دن صبح صبح فجر کی نماز کے بعد میں بھی آیا، آپ بھی آئے، میں نے وضو بنائے ہوئے تھا اور میں حدیث شریف لکھنے کے لیے بیٹھا، قلم اور دوات چلتے تھے. میں نے تم سے کہا تھا جاؤ قلم دوات اٹھا کے لاؤ. کہا جی حضور میں نے اٹھایا. کہا میں لکھنے بیٹھا، ایسے پاؤں کھڑا کر کے کاغذ لے لیا. جب حدیث لکھنے بیٹھا روشنائی کی شیشی میں جب میں نے اپنا قلم ڈالا اور جب قلم نکالا تو اس قلم کی نوک پہ ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ روشنائی پینے لگی، اپنا پیٹ بھرنے لگی. میں نے اس کے پیٹ پہ لات نہیں ماری. اگر میں چاہتا تو اسے چٹکی مار کے اڑا دیتا، اگر میں چاہتا اسے جھٹکا مار کے اڑا دیتا، اگر میں چاہتا تو اسے ہلا کے گرا دیتا. مگر میں نے سوچا او اللہ کے بندے، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے بنایا. اگر تجھے مکھی بنا دیتا اور اسے انسان بنا دیتا، تو بھوکا ہوتا تو تو بھی تو روشنائی سے پیٹ بھرتا. اگر کوئی تیرے لات مار دیتا تو کیا ہوتا؟ ان کا دل کانپ گیا، خوف خدا دل میں تھا، ڈر گئے، کہنے سوچنے لگے اور دل میں کہنے لگے نہیں میں اس مکھی کو نہیں اڑاؤں گا. آپ نے قلم روک لیا، یہاں تک کہ اپنی سانسیں روک لی تاکہ قلم ہل نہ جائے. وہ مکھی کا پیٹ ہی کتنا سا ہوتا ہے، اس نے روشنائی پی اور اڑ کے چلی گئی. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. وہ محدث کہنے لگے سنو بیٹا، اللہ کو میری یہی ادا پسند آ گئی، اس نے میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا.
تمہارے دل میں جگہ؟ مکھی کو کیا پڑوسیوں کو لاتے مار رہا ہے؟ پڑوسیوں کو کیا ماں باپ کی نہیں سنتا ہے؟ دل میں جگہ؟ بعد میں آگے تقوی دکھانا، کم سے کم انسانیت تو لاؤ، اپنے اندر انسانیت تو دکھاؤ۔ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں جا کر کے ایک مرتبہ دیکھ لو کہ ہمارے اندر انسانیت ہے کہ نہیں۔ تمہارے یہاں کوئی پروگرام ہو، فنکشن ہو، لوگ کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑے بہت جھوٹن جھاٹن بچی جاتی ہے، کچھ چاول، روٹی کے ٹکڑے، گوشت کی بوٹی وغیرہ وغیرہ، پلیٹ صاف کر کے لوگ ایک طرف کو ڈال دیتے ہیں تاکہ رزق ہے پاؤں میں نہ آئے۔ ادب کے طور پہ ایک طرف، اسے اب کوئی کھاتا نہیں ہے کوئی بھی، اب کتے آ جاتے ہیں کھانے کے لیے، کتے کھاتے ہیں تو بعض بڈھے کو دیکھو لٹھ لے کے کتوں کو رفتارے آئی، پتھر مار رہا۔ کیوں کھا رہا، کیوں مار رہا پتھر؟ کیا تمہیں کھانا اسے؟ مہمانوں کو کھانا اسے؟ رزق اگر کسی کے پیٹ میں پڑ جائے گا تو کیا؟ روٹی بچ جائے سکھا کے اپنے جانوروں کو کھلا دو۔ رزق کا ادب کرو۔ کتنے لوگ ہیں پتھر مار رہے، بیچارے کتے بھوکے آ رہے کھا رہے، مگر تم مار رہے ہو۔ دیکھا کبھی تم اپنے ہاتھ کا لقمہ کیا دو گے یار؟ دوسرے کا چھین رہے ہو، چھین۔ کسی کا لے لیا تو اس کا دیا ہی نہیں، ہڑپ۔ یہ دل میں جو میل ہے نا، یہ حسد ہے، یہ کینہ، بغاوت ہے۔ بعض 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا، اللہ کرے ہم سب نمازی ہو جائیں، نماز تو پڑھ رہا ہے مگر دل اس کا بھی صاف نہیں ہوا۔ چوراہے پہ بیٹھ گیا، گاؤں میں لڑائی ڈلوائے پھر رہا۔ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں اپنے حالات، توبہ 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 توبہ۔ بس چہرہ میرا سامنے آ جائے، چہرہ دکھاوا اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا کہ مت پوچھو، اللہ کی پناہ۔ دکھاوے کا یہ عالم ہے، یہیں تک نہیں، اگر انتقال ہو گیا تو سنو، بھتیجی کو پتا چلا یا بھانجی کو، کھیت پہ ہیں، رونے لگی، او خالو مر گئے، خالو چلے گئے، خالو کا انتقال ہو گیا، بلا لیا کھیت پہ سے، جلدی آ جاؤ، گڈو کے پاپا کو لاؤ، بلا کے بیٹے کا نام رکھا گڈو۔ ہمارے یہاں نامی ہوتے، گڈو، پپی، ہدن، اتواری، پیرا، منگلا، بدھ، یہ سب نام ملتے ہیں ہمارے یہاں۔ کوئی بھی صحابہ کے نام پہ رکھنے کو تیار نہیں، نبی کے نام پہ رکھنے کو نام تیار نہیں، کسی عالم سے پوچھنے کو تیار نہیں، بس نیا مل جائے نیا۔ ایک صاحب نے اپنی لڑکی کا نام حاویہ رکھا، حاویہ، بولے نیا چھانٹ کے لایا ہوں۔ اور حاویہ کے معنی جانتے ہو؟ جہنم کا سب سے نیچے والا طبقہ۔ کتنی لڑکیوں کا نام مجرمین ہے، مجرمین، کوئی جرم نہیں کیا، نام رکھ کے تم نے اسے جرم والا بنا دیا۔ کتنی لڑکیوں کے نام مشرقین ہے، چھوٹے کا آپ سے بھی ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن ذرا سوچو، معنی معلوم نہیں تمہیں، پتا چل گیا وہ آئے، کیا بات ہے مجھے کیوں بلایا؟ رونے لگی کہ ایسا کرو، میں نے تمہارے کپڑے نکال دیے، جلدی سے نہا لو، کپڑے بدل لو، موٹر سائیکل میں تیل ڈال لو، خالو مر گیا، چلو دفن میں چل رہے۔ خالو مر گئے، انہوں نے بھی کام چھوڑا، بولے چلو، موٹر سائیکل میں تیل ڈالا، کپڑے پہنے سفید والے جو بھی تھے،
سکڑا ہوئے پریس کے جیسے بھی ہوں، پہلے اور موٹر سائیکل پہ چلے. اب ہمارے یہاں جنازے کی چارپائی رکھی پڑی ہے، پہلے سے ہی گھر کی عورتیں منہ پھاڑ پھاڑ کے رو رہی ہیں، ارے تم ایسے تھے ویسے تھے، تم تو اتنے نیک تھے اتنے اچھے تھے. نیرا جھوٹ بول بول کر بیان کر رہے، نیرا جھوٹ. پورے گھر کی عورتیں شور مچائے پڑی ہے. جب اس نے دیکھا یہ گئی، اس نے دروازے سے پھینکا برقع، خالو کی چارپائی میں گر گئی جاگے اور کہنے لگی خالو تم تو راتی میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے نصیحت کر رہے، تیرے خالو تم چھوڑ کے چلے گئے. اتنا چیخی جتنی رونے والی تھی اس کے منہ کو دیکھنے لگی، اور بڑھیاں کہہ رہی ہیں بڑی پیار کرتی تھی، بہت پیار کرتی تھی. ان بڑیوں کے بھی دانت اکھڑ گئے مگر انہیں ڈھنگ نہیں آیا. بولی بڑا پیار کرتے تھے، پیار. تمہیں معلوم ہے مردے پہ گئی ہے تو رونے سے کیا ہوتا ہے؟ رونے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف. اور وہ جو خالو کے بھتیجے تھے وہ باہر لال کرسیوں بیٹھا ہوا بیڑیاں کھینچ رہا ہو. بیڑیاں کیوں گیا؟ پورا منڈل ختم. اچھا بیڑیاں کھینچ رہا باہر. کیوں گیا تھا جنازے میں؟ تو نے کلمہ نہیں پڑھا، درود نہیں پڑھا، ایک سپارہ نہیں پڑھا، دعائے مغفرت نہیں کی اور خالی بیڑیاں کھینچ رہا. اچھا بھلا اپنا کام ہی کرتا رہتا تو. ویسے بہت بڑا مفتی ہے صاحب، ساری بیڑیاں کھینچ رہا. اور اگر کوئی ایک آدھ اور مل گیا تو آ کر کے بولا یار بولے اب کے دھانوں میں گھاس بہت ہو گیا بھائی. اچھا خالو کے انتقال میں چرچا دیکھو دھانوں کا. اپنی ساری باتیں کر رہا ہے، یہاں تک کہ یہ ساری چیزیں تھی لیکن ایک مرتبہ کلمہ نہیں پڑھا، ایک مرتبہ کچھ بھی نہیں، درود بھی نہیں پڑھا. یہ حالات ہو گئے مسلمان کے. ارے کیوں گیا تھا تو؟ جیسے ہی جنازہ تیار ہو کے آیا، بیڑی پھینکی ایک طرف کو، ہاتھ جاڑے، جنازے کے ساتھ چلتا چلا جا رہا. تمہیں تمہارا علم دکھا رہا ہوں، تمہاری حیثیت دکھا رہا ہوں، مسلمان کتنے پانی میں ہے یہ دکھا رہا ہوں. جنازہ تیار ہے، وہاں پہ رکھا ہوا ہے، کپڑا بچھا دیا گیا. امام صاحب کپڑے پہ کھڑے ہو گئے، اب نماز جنازہ ہو رہی ہے مگر 8-10 مسلمان ادھر کھڑے ہیں، 8-10 ادھر کھڑے ہیں. ان سے پوچھو کہ تو جنازے میں آیا، تو نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تو مسلمان نہیں تھا؟ اس کے نماز جنازہ ہی یاد نہیں. 8-10-15 ادھر کھڑے نہیں دیکھے کھڑے ہوئے تم نے؟ کیوں گیا تھا؟ بس خالو کا منہ دکھا دو ایک مرتبہ. منہ بڑا متقی پرہیزگار مفتی اعظم ہے نا یہ، جو چہرہ دیکھتے ہی اس کی بخشش ہو جائے گی. منہ دکھا دو بس. منہ دکھایا، تھوڑی دیر منہ ٹیڑھا کرا، چلے آئے. کیوں گیا تھا؟ نہ نماز جنازہ پڑھی تھی. نماز جنازہ کا اتنے لوگوں میں پوچھ لوں مشکل سے آدھ ہو کے یاد نکلے گی، آدھ ہو کے نکلے گی. تم اتنے نہیں ہو، زمین جوت لیتے ہو، بو لیتے ہو، کب دھان ہوں گے کب گیہوں ہوں گے سب کچھ. آخرت کی کھیتی نہیں کر سکتے ہو کہ تم؟ نماز جنازہ یار ایک ہی تو ہے. کیا کرنا؟ نیت باندھی، اللہ اکبر سبحانہ پڑھنا، ایک لفظ پڑھتی ہے، وَتَعَالَ جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. یہ لفظ پڑھتی ہے بس، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ. تمہیں یاد نہیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، ثنا پڑھی، پھر اللہ اکبر. اب درود پڑھا، درود یاد نہیں کیا، پھر اللہ اکبر، پھر دعا پڑھی. دعا کتنی سی ہے؟ 1 منٹ کی ہے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. دعا پڑھ کے سلام پھیر دو. یہ نماز جنازہ یاد ہی نہیں. ویسے مفتی بنے گا،
امام کے پاس بھی اگر جا کے بیٹھے گا تو اپنی جھر 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 ٹر ٹر کرتا ہی رہے گا، اپنی سناتا رہے گا، کبھی کام کی بات نہیں پوچھ سکتا۔ اور تم بھی امام نا اتنا سست مولا رکھتے ہو، اتنا سستا، سستے سے سستا ڈھونڈتے ہو، سستے سے چاہے اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک جگہ ایک امام صاحب نے سجدہ صاحب کر لیا، سجدہ صاحب کرا، بھائی ایک عالم صاحب تھے پیچھے، بولے کوئی ظاہر میں غلطی تو نظر میں آئی نہیں، کیوں سجدہ صاحب؟ بولے وہ حضرت ہلکی سی ہوا نکل گئی تھی، ہوا۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ وضو ہی ختم ہو گیا، بولا